السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ میں صبح صبح شروع کر رہی ہوں، کیونکہ آج پھر ہمیں جانا ہے سمی کی رپورٹ اٹھانے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل سمی کا دل گھبرا گیا تھا، وہاں پہ بور ہو گیا تھا یہ، تو اس نے کہا تھا کہ مما گھر چلو، تو پھر ہم اس کو گھر لے کے آ گئے تھے۔ تو آج اس کی رپورٹ اٹھانی ہے، تو اس کو ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، تو یہ ساتھ چلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے اس کو ڈانٹا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا چیک اپ وغیرہ کریں، تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بے دلی سے تیاری کر رہا ہے، موبائل ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھیں اس طرح اس نے رکھا ہوا ہے موبائل، اور تیاری کرتے کرتے بھی یہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بچے کا ساتھ ہونا ضروری ہے، تو ساتھ ساتھ میں اپنی تیاری بھی کر رہی ہوں۔ ہمیں تو صبح صبح نکلنا تھا، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح صبح جائیں گے، رپورٹ اٹھائیں گے، تو گھر آ کے پھر میں باقی کے کام جو ہے وہ دیکھ لوں گی، لیکن ایک عورت آ کے بیٹھ گئی صبح صبح۔ اب بندہ ان کو کچھ بول تو نہیں سکتا ہے کہ مجھے جانا ہے کہیں۔ تو جب وہ گئی ہے تو پھر ہم نے جلدی جلدی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کی ہے، گھر سے نکلیں گے ابھی ہم۔ اور سمی کو ہم نے پھر گھر پہ ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ پھر اس کے پاپا نے بولا کہ یہ وہاں جا کے بھی بہت زیادہ تنگ کرے گا، تو اس کو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر ہم دونوں ہی نکلے ہیں رپورٹ لینے کے لیے، کیونکہ رپورٹ ہی اٹھانی ہے ہمیں۔ باقی تو جو بات ہے وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے، تو باقی کا علاج وغیرہ تو وہ اس رپورٹ کے بعد ہی شروع ہوگا۔ تو اس لیے جاوید نے پھر مجھے یہی سمجھایا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ بولیں گے کہ اس کو لے کے آؤ لازمی، تو پھر ہم جو ہے وہ زیبی کو بولیں گے، میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کو بولیں گے کہ اس کو لے کے آپ آ جاؤ وہاں پہ، تو پھر وہ بعد میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے۔ رات کا بچا ہوا جو کھانا تھا وہ میں نے ساحل کو دیا ہے۔ ساحل جو ہے وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو میں نے جو ہے اس کو ناشتہ واشتہ دے کے میں نے کہا چلی جاتی ہوں۔ تو باقی تو لوگ جب اٹھیں گے، میری بیٹی جب اٹھے گی وہ اپنے بچوں کو کھانا دے دے گی، تو ساحل کو ہی دینا زیادہ ضروری تھا۔ تو ساحل بعد میں جو ہے وہ اسکول چلا جائے گا، تو ہم لوگ ساحل جو ہے وہ 8 بجے اسکول جاتا ہے۔ تو ہم لوگ نکل رہے ہیں اب کماڑی کی طرف۔ تو یہ کافی راستہ ہے جو ہمارے گھر سے یہاں کا۔ تو جاوید جو ہے وہ اتنی گاڑی جو ہے وہ چلا نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں وہ۔ ان کی بھی صحت جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہی رہتے ہیں وہ بھی۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کو بھی کتنی ساری جو بیماریاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو بس اللہ رحم کرے میرے گھر پہ۔ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل، تو ابھی ہم جو ہے وہ اندر جائیں گے۔ تو بس یہی پورے راستے میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ وہ بول دیں کہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی کمزوری ہے، اس کی دوائیاں جو ہے وہ شروع کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی دعائیں کرتی کرتی میں اندر جا رہی تھی، بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس کو بول دیں کہ دل کا تو اس کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دل کا مسئلہ جو ہے وہ سن کے ہی پریشان کرنے والا ہے، کہ دل کی بیماری جو ہے دل سے ہی تو سارا جو ہے دار و مدار ہے جسم کا، تو پھر اس وجہ سے دل کی بیماری جو ہے وہ زیادہ پریشان کرتی ہے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے رپورٹ اس کی اٹھانے کے لیے، ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بار بار جو ہے میرے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ رہی تھیں۔ جاوید نے کہا ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن رپورٹ آنے سے پہلے میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا بولیں گے کیا بولیں گے۔ تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھاؤ، لیکن ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ تو پتہ چلا ہے کہ صرف جمعرات کو بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ تو جمعرات میں تو ابھی پھر کافی دن ہیں، تو اتنے دن میں کیسے انتظار کروں گی کہ اس رپورٹ میں کیا آیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور ڈاکٹر ہمیں نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے معلومات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی اور ڈاکٹر کا بول دیں۔ تو یہاں پہ اب ہم نہ آئے ہیں پوچھنے کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بتاتے ہیں آگے ہمیں کہاں جانا ہے، یا پھر ہم ایسے ہی گھر چلے جائیں گے تو پھر صحیح ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ لیکن میرا دل یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے رپورٹ ہوئی ہے تو یہی لوگ بتائیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ یا تو جمعرات کو آ جائیں، یا پھر آپ اس کو ایمرجنسی میں دکھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایمرجنسی والے جو ہیں وہ دیکھ کے رپورٹ تو آپ کو بتا دیں کہ اس میں کیا ہے۔
تو انہوں نے ہمیں سمجھایا ایڈریس وغیرہ کہ ایمرجنسی میں کس طرح آپ جا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلیں گے ایمرجنسی کی طرف، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ یا اللہ، یہ رپورٹ جو ہے، جو میری پہلی اس سے رپورٹ تھی، تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ وہ جو ہے وہ غلط ہو جائے۔ بولے کہ آپ کی رپورٹ کسی کے ساتھ جو ہے، فلموں میں بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ رپورٹ چینج ہو جاتی ہے، پھر پوری فلم چلتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رپورٹ تو کسی کے ساتھ چینج ہوئی ہے۔ اور ہماری رپورٹ جو ہے آخری دفعہ مل نہیں رہی تھی، جو ہم نے کارڈیو میں کروائی ہے، وہ رپورٹ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ تو کافی دیر کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ ملی تھی۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ، جب اس دن وہ رپورٹ نہیں مل رہی تھی تو وہ رپورٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ چینج ہو گئی ہو، تو سمیع کو کوئی بیماری نہ ہو، بس خالی کمزوری ہو، کچھ نہ کچھ یہ بول دے کہ دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو صرف کمزوری ہے۔ میں تو بس یہی دعائیں کرتی 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 اندر جا رہی تھی کہ یہی بات یہ بولیں، لیکن میری ساری باتیں جو ہے وہ الٹ ہو گئی۔ انہوں نے تو بہت ساری بیماریاں ساتھ بتا دی ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلے ہیں۔ جاوید مجھے وہ راستے میں بھی یہی بول رہے ہیں کہ تمہارا یہ حال ہے تو بچوں کا کیا ہوگا، تم گھر ایسے نہیں جاؤ، بس چپ ہو جاؤ۔ میرا بس بہت زیادہ رو رہی تھی یہاں پہ رپورٹ دیکھ کے کہ یہ کیا بتا دیا انہوں نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دل کے ساتھ ساتھ اس کے گلے کا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ جو اس کے گلے کی 2 نالیاں ہیں وہ جو دل کی طرف جا رہی ہیں، وہ 2 نالیاں بھی خراب ہیں سمیع کی، جس کی وجہ سے یہ کھانا پینا نہیں کر رہا، بھوک نہیں اس کو لگ رہی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھی جو ہے الگ سے علاج ہوگا، اس کے ٹیسٹ ہوں گے گلے کے۔ تو میں تو ایک بیماری کا بول رہی تھی، تو یہاں پہ تو اس کو ایک اور بیماری کا انہوں نے بتا دیا ہے۔ میں کیا کروں، بس میں پریشان ہی ہو سکتی تھی۔ ماں تو روئے گی اور کیا کرے گی۔ تو جاوید مجھے خوش کرنے کی ہر کوشش کر رہے تھے، بول رہے تھے کہ ایسے گھر نہیں جانا، تم ایک دم سے جاؤ گی رو گی تو سمیع پہ کیا گزرے گی، وہ تو بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو مما کیوں رو رہی ہے۔ تو اس لیے جاوید نے کہا تھوڑی دیر یہاں پہ رکتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر ہم گھر کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے آ گئے۔ تو میں تو ماں ہوں، میں تو روں گی، چھپ کے بھی روں گی، بچوں کے سامنے بھی روں گی۔ میرا دل جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بہت کمزور دل کی مالک ہوں میں تو کسی اپنے بہن بھائی کی یا کسی کی بھی جو ہے تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ میں ویسے بہت مضبوط ہوں، لیکن اندر سے جو میرے دل کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ میرے تو کسی سگے بہن بھائی کو بھی یا پھر رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو میں ایسے کرتی ہوں جیسے بس کوئی میرا اپنا بچہ ہو، میرا اپنا بہن بھائی ہو۔ میں تو ہر کسی کے ساتھ میں ہی جاتی ہوں، اب کراچی میں تو میں ہی جاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی بھی تکلیف میں، دکھ میں، ہاسپٹل جانا ہو، کہیں جانا ہو تو میں ہی جاتی ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ لیکن ملتان میں جو ہے میری بڑی باچی ہے، وہ سب کا خیال رکھتی ہے، وہ سب کے ساتھ جاتی ہے ہاسپٹل۔ تو یہاں پہ آج میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا اکیلا محسوس کر رہی ہوں، جیسے میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، جاوید کو پتہ ہے مجھے ایسی جگہ پہ جانا بہت پسند ہے، لیکن آج میرا یہاں آ کے بھی دل بالکل بھی خوش نہیں ہوا، میں ذرا بھی خوش نہیں ہوں، میں اداس ہوں۔ میں بس کچھ بول نہیں رہی تھی، جاوید بول رہے تھے ایسے مت کرو۔ یہاں پہ راستہ بھول چکے ہیں، یہ کوئی بتا سکتا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کدھر جانا ہے۔ کسی سے پوچھ ہی لو کدھر جانا ہے، کسی سے پوچھ ہی لو۔ تو ہم لوگ یہاں پہ ہیں، کوئی ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ ہم پیچھے سے پہلے گھوم کے آئے، اب ہم لوگ پھر پیچھے ہی جا رہے ہیں، تو ہم بالکل راستہ بھول گئے کہ کہاں سے ہم نے نکلنا ہے۔ پریشانی میں ہیں ہم لوگ، سمیع کی رپورٹ کی وجہ سے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم لوگوں نے کہاں جانا ہے۔ وہ تو کبھی راستہ بھولتے ہی نہیں ہیں، اتنی دور دور جاتے، لیکن آج ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ اور جاوید کو کسی سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے نا، ہے جان؟ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، پوچھ لے کسی سے چل۔ تو میں کہہ رہی ہوں ان سے کہ یہ پوچھ لے کسی سے، اور یہ نہیں پوچھ رہے، ان کو شاید شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ دھوپ کی وجہ سے شاید ان کا دماغ جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے۔ ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے انہی گلیوں میں گھومتے ہوئے، تو دیکھتے ہیں ہمیں راستہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ مل گیا، کدھر سے جانا ہے؟ تو جاوید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ مل گیا ہے، تو بتاؤ کدھر سے جانا ہے؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جانا ہے، چلے دیکھتے ہیں تو یہ جگہ کون سی ہے؟ اچھا یہ ابھی بھی نہیں، اگلی گلی سے جانا تھا۔ اچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ لائٹ ہاؤس۔ اچھا ہم لائٹ ہاؤس میں گم ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی پھر بھول گئے، کہہ رہے نہیں یہ والی گلی نہیں، اگلی گلی ہے۔ تو دیکھتے اگلی گلی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو گھومتے 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 تھک کر ہمیں ایک راستہ مل ہی گیا ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بوتل مارکیٹ، تو یہاں سے ہمیں کچھ سامان لینا تھا، تو جاوید کو وہ جو چیزیں چاہیے وہ لے لیں گے۔ تو میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی عورتیں نہیں ہیں، صرف جو ہے وہ مرد ہی مرد ہیں، تو گلی جو ہے بہت تنگ سی ہے۔ تو مجھے جاوید نے بولا آپ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں، تو گھر آ کر بھی ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہیں۔ تو میں نے جاوید کو بولا کہ کہیں اور چلتے ہیں، تو وہاں جا کے یہ رپورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور جو 3 ٹیسٹ انہوں نے ہمیں لکھ کے دیے ہیں اس کے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انجیوگرافی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوگی، یہ آپ کو کسی اور ہاسپٹل میں جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے ہمیں وہ نام بھی لکھ کے دیا ہے کہ کہاں ہمیں جانا ہے، تو ہم اب وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اس کی انجیوگرافی ہوگی، اور اس کی یہ رپورٹیں ہم لوگ دکھائیں گے۔ تو گھر آ کے بھی ہم لوگ 1 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ہے بس ابھی جانا ہے، تو جلدی جائیں گے تو جلدی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اور پیسے وغیرہ بھی پوچھ لیں گے کہ کیا حساب کتاب کرتے ہیں وہ، کیونکہ یہ ابھی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی کروائیں گے انجیوگرافی اس کی، تو ہمیں ایک دفعہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو گھر آ کے ہم نا بیٹھے ہی نہیں ہیں، ہم نے بولا نہیں ابھی جانا ہے، کیونکہ اسی طرح ہم ہر روز کل 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 پہ بات جو ہے وہ ٹال رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ ساری رپورٹیں جو اس کی ہیں، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ مجھے آپ ایک ہی جگہ پہ کر دو، تاکہ مجھے وہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ چیز مانگ لیتے ہیں جو گھر پہ رہ جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کی فائل تو ابھی وہاں پہ ہے کارڈیو میں، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو علاج ابھی تک میں نے اس کا کروایا ہے وہ مجھے کر دو۔ یہاں پہ سمی کو بولا کہ جلدی سے ناشتہ کرو، سمی کو ہم ساتھ لے کے اب جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب سمی کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کا چیک اپ وغیرہ کریں۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔